ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین اور معزز سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حوالے سے کل میں نے گفتگو کی تھی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کر رہے تھے، اور آپ اس پس نظر کو دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خباب بن ارت ہیں، عمار بن یاسر ہیں، اور اسی طرح سے ان کے والد اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کے داستان قبول اسلام کو آپ پڑھیے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو، برداشتوں کو، پریشانیوں کو جھیلا ہے، اللہ کی قسم اچھے اچھے لوگ، مضبوط کلیجے والے لوگ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں کہ یہ وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، توحید کی خاطر اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلنا گوارا کر لیا، صرف اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق ہم جنتی لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور حقیقتاً ہوا بھی ایسا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک باز ہستیوں کو، ان نفوس قدسیہ کو، یا پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جان کو نثار کرنے والے، نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی بشارت سنا دی اور کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہوا تو اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل احد ذهبا ما يبلغ مد احدهم ولا نصيبه الله۔ بڑی عظیم بات، بڑی پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ صحابہ کو کی عظمت یہ ہے کہ
اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی مال اللہ کی راہ میں، سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ما يبلغ مد احدهم ولا نصيبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے تو تمہارے مقابلے میں صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ صحابہ مد احدہم اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی یا پھر آدھا مد بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو ان کے آدھے مد خرچ کے برابر میں تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا بھی کافی نہیں ہوگا، پورا ہوگا۔ تو یہ صحابہ تھے، اور اللہ نے کی عظمت اس لیے بڑھائی کہ انہوں نے ہر طرح کی پرستتھیوں میں، ہر طرح کے حالات میں سمجھوتا نہیں کیا، اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اسلام کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھا اور اس کی تبلیغ و ارشاد میں لگے۔ چنانچہ جب دشمنوں کی طرف سے پریشانیاں بڑھنے لگی، مشکل بڑھنے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ سے مشورے کے بعد کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور یہ سن 5 نبوی کا غالباً واقعہ ہے کہ اس سال 12 مرد اور 4 عورتیں یا 8 عورتیں تھیں جو ہجرت کر گئیں، اور وہ لوگ جا کر کے حبشہ میں جا کر کے رہنے لگے۔ مسلمانوں کو بعد میں مشرکین کو بعد میں اس چیز کا علم ہوا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور وہاں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، اپنے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنے والوں کو یہ بات کہاں پسند تھی؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی رہیں اس دھرتی پر اور وہ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اور پھر ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے لائے ہوئے نئے دین کا پرچار و پرسار کریں اور اس پر عامل ہوں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ مشرکین مکہ کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی سازشوں کا دائرہ بڑھتا گیا، مکہ سے مسلمان چلے گئے، اس کے بعد بھی ان کو چین و سکون نہیں۔ اب انہوں نے وفد بھیجا عمر بن عاص اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو کہ وہ وہاں جائیں نجاشی کے بادشاہ، بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ایک بار خبر ملی کہ مکہ میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب مسلمانوں کے رہنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور کفار کی طرف سے معاملہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو اس دھوکے میں یہ لوگ دوبارہ مکہ پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہاں دیکھا تو دیکھا کہ بھئی پہلے سے معاملہ یہاں زیادہ سخت ہے، پہلے سے زیادہ ٹائٹ معاملہ چل رہا مکہ میں۔ تو پھر دوبارہ کچھ مسلمان جو نہیں، اور اس بار تعداد اچھی خاصی تھی، 80 کے آس پاس بھی، وہ تعداد پھر سے ہجرت کے لیے نکلتی ہے اور حبشہ جاتی ہے وہ تعداد مسلمانوں کی، اور حبشہ جانے کے بعد وہ لوگ پھر وہاں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور اس بیچ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ قریش کا ایک وقت پہنچتا ہے اور خوب تحفے، تحائف، ہدایا، گفٹ وغیرہ لے کر کے، چونکہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس، نجاشی بادشاہ کے پاس سیدھے جا کر کے کہنا کہ دیکھو ہمارے یہاں سے فلاں لوگ آئے، کچھ مسلمان آئے اور یہاں رہ رہے، تو بات مؤثر نہیں ہوگی۔ بعد میں اثر اگر پیدا کرنا ہے اور ان مسلمانوں کے خلاف اس بادشاہ کو اگر برگلانا ہے تو ہمیں ان کے لیے قیمتی تحفے تحائف لے کر جانے ہوں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ چمڑے کا خوبصورت قیمتی تحفہ بنوا کر کے اور سب لے کر کے، بلکہ
اس بادشاہ کے ایک ایک درباریوں کے لیے ان لوگوں نے ہدیہ تیار کیا اور ہدیہ تیار کر کے اور پھر اونٹوں پر لاد کر کے اس کو لے کر کے گئے. قصہ مختصر یہ کہ جب وہ لوگ وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد پہلے تمام درباریوں کو ان کا گفٹ دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں بادشاہ کو بھی گفٹ دینا ہے، لہٰذا اے درباریوں معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ نوجوان سرفری قسم کے نوجوان یہاں بھاگ آئے ہیں اور وہ ہر جگہ برائی بیان کرتا ہے اپنی قوم کی، اور پھر وہ ایک نئی دین کا پرچار کرتا ہے، اور پھر یہ کہ کم از کم اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں ہے تو یہاں آیا تو کم از کم یہاں کے دین کو اختیار کرتا، تو یہاں کے بھی دین کو اختیار کرنے والے نہیں، وہ ایک نئی دین پر عامل ہے، اس پر چل رہا ہے. تو درباریوں نے یقین دلایا اس وقت کو کہ ٹھیک ہے بادشاہ کے سامنے ہم بھی اس معاملہ کو رکھیں گے اور آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کو یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی عظمت کو ظاہر کیا اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا. چنانچہ وہ لوگ جب پہنچے اس بادشاہ کے پاس اور نجاشی بادشاہ کے پاس اور پھر سارا ماجرا بیان کیا. نجاشی بادشاہ کو جیسے ہی اس بات کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دے تو وہ بادشاہ غصہ ہو گیا اور کہا کہ نہیں، اگر کوئی شخص میری پناہ میں آ کر میرے ملک میں میرے شہر میں اگر اس وجہ سے آ کر رہتا ہے کہ اسے یہاں چین و سکون حاصل ہے تو پھر میں کیسے اس کو اپنے دیش سے نکال دوں، کیسے اپنے وطن سے نکال دوں. بہرحال نجاشی بادشاہ نے کہا کہ پہلے ہم ان لوگوں کی بات سنیں گے، ان مسلمانوں کی جو یہاں پر بسے ہوئے ہیں، پہلے میں ان سے کچھ گفتگو کروں گا، بات چیت کروں گا، پھر اس کے بعد میں مجھے اپنا جو فیصلہ سنانا ہوگا سناؤں گا. چنانچہ وہ قبیلے بلکہ مسلمانوں کا جو وقت تھا، جو مسلمان تھے ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ آتے ہیں لیڈر بن کر اپنے گروپ کے اور بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں. اور اس زمانے میں بادشاہ کے سامنے جا کر سجدے میں پڑھنے کا رواج تھا. لوگ جب بادشاہ سلامت کے پاس جاتے تھے تو ادب کے مارے اس کے سامنے سجدے میں جھک جاتے تھے اور پھر بادشاہ کا جب حکم ہوتا تو پھر وہ اپنی بات رکھتے. لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جا کر فوراً کہا السلام علیکم، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد انہوں نے خیریت دریافت کی اور پھر نجاشی بادشاہ نے جو کچھ پوچھنا تھا اور پوچھا ان سے. نجاشی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جب میرے پاس آئے تو ایک الگ انداز میں تم نے صرف سلام کر دیا، نہ سجدہ کیا، نہ جھک گئے، کچھ نہیں ہمارے سامنے. اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں پوچھی، اس سے متعلق ان ساری چیزوں کا جواب دیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جس دین کو لے کر آیا ہوں، یہ جس دین کا ماننے والا ہوں، اس دین میں سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں، کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے. اور جس دین کو ہم لوگوں نے قبول کیا ہے اور جس دین کو لے کر ہمارے نبی آئے ہیں وہ نبی رحمت ہے، وہ نبی ان کا نام محمد ہے اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں اور وہ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور ان کو اپنا رسول تسلیم کروں. اور وہ حق بات کہتے ہیں، صداقت کی باتیں کیا کرتے ہیں، سچائی کی باتیں کیا کرتے ہیں. ان کا اخلاق بڑا کریمانہ ہے، بڑا فاضلانہ ہے، بڑی رحمت اور شفقت اور نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں. وہ لوگوں کو بری بھلی باتیں نہیں کہا کرتے، لوگوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے. جب یہ ساری باتیں اس نے سنی نجاشی بادشاہ نے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جس نور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے.
گویا اس نجاشی بادشاہ نے بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی، ان کے رسالت کی تصدیق کر دی اور کہا کہ مسلمانوں تم جس انداز میں رہنا چاہتے ہو، بنا خوف و خطر اور بنا ڈر بنا اندیشے کہ تم ہمارے ملک میں جیسے چاہو رہو اور اپنے دین پر قائم رہو، تجھے کوئی یہاں سے برباد نہیں کر سکتا، یہاں سے بھگا نہیں سکتا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ آخر میں آگے چل کر کے وہ شخص، وہ نجاشی بادشاہ بھی اسلام قبول کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے وفات کی خبر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے اس کا مایوسی کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا، اور پھر صحابہ کے ساتھ آپ نے مل کر ان کی نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھی۔ تو جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں، اسی واقعے سے۔ میرا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا آپ کو کہ مسلمان جب وہاں گئے اور وہاں ہجرت کر کے پہنچے تو پھر اس کے بعد بھی کفار و مشرکین نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس بیچ میں جو مسلمان یہاں رہ گیا اور مسلمانوں کی ایک تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس بیچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب صفا پہاڑی پر ابو جہل بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، ایک لونڈی نے سن لیا اور اس نے حضرت حمزہ سے کہا کہ تم ابھی شکار سے چلے آ رہے ہو اور تمہارے بھتیجے کو ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا ابو جہل کی، مت پوچھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روپر کے ساتھ اور بڑے آب و تاب کے ساتھ وہ رخ کرتے ہیں مسجد حرام کا اور آتے ہیں اور اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر زور سے مارتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو، وہاں خاندانی غیرت جاگ گئی، خاندانی اہمیت، کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتے ہو، بری بری باتیں کرتے ہو، اور سنو میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اعلانیہ انہوں نے کہا۔ اور پھر مشرکین دیکھتے رہ گئے، مشرکین انگشت بدلتا رہ گئے کہ بھائی معاملہ تو بڑا کٹھن ہو گیا، مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ، اور حمزہ جیسا لوگ بھی جو اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معروف ہے کہ دعا کی کہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر بن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام جس کو تو بہتر سمجھتا ہے اس کو تو اسلام کے دور سے سرفراز فرما دے تاکہ پھر وہ اسلام کو عزت حاصل ہو اس کے ذریعے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرف اسلام کیا، آپ کو ہدایت نصیب فرمائی، اور جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے مکہ کی گلیوں میں بباغت اعلان کیا اور اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ جب مسلمانوں کی مسجد حرام میں جب پہلی بار صف لگی تو دو صف لگی، ایک صف پہ آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری صف پہ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں سے مسلمانوں کے رعب و دبدبہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس بیچ بھی مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی اسلام کی پاداش میں مسلمانوں کو، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو تکلیفیں جھیلنی پڑی ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ ہم کو محمد کے حوالے کر دو، میں اس کو قتل کر دوں اور مسلمانوں کا صفایا کر دوں۔ ابو طالب نے اپنے خاندان والوں کو بنو ہاشم کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنے بھتیجے کو اور سارے مسلمانوں کو، اور کچھ کفار بھی اس مشورے میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور قبیلے سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے بھی حمایت کی، اور ان لوگوں کے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں یہ مسلمان 3 سال تک اس میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کے لیے ترس گئے، سوکھی پتیاں، پیڑوں کی پتیاں چھل کر کھانے پر مجبور ہو گئے، سوکھے چمڑے پانی میں بھگا کر کھانے پر مجبور ہو گئے، صرف اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین کو قبول کر لینے کی وجہ سے اور اس کی مشوشات کی وجہ سے۔ اور پھر سوشل بائیکاٹ ہوا، 3 سال تک وہاں رہے۔ پھر وہاں سے جب نکلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے طائف کے لوگوں کو
اب اسلام کی دعوت پیش کرے. اور طائف کے لوگوں کا وہ جو در امتیاز تھا زمانے میں کہ جب باہر سے کوئی عرب آتا, یہ کوئی مہمان آتا تو اس مہمان کی بڑی کھل کر مہمان نوازی کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے, لیکن وہاں معاملہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی, دین کی دعوت پیش کی, وہ عرب جن کی سخاوت مشہور تھی, جن کی مہمان نوازی مشہور تھی, اب وہ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں. مہمان نوازی کا دور دور تک نام و نشان نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی, ایسی ایسی اذیتیں پہنچائی, اور اس قدر آپ کو جادوگر, کاہن, مجنون, دیوانہ, پاگل کہہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش برسانا شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کمزوری کے عالم میں تھے کہ دشمن آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و مددگار زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے پتھروں سے ڈھکے پڑے ہیں. آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا, پورا جسم خون سے تر ہو گیا. ایسے وقت میں بھی ہمارے نبی کو دہشت گردی کی تعلیم, دہشت گرد کہنے والے اور ان کی تعلیمات کو دہشت گردی اور آتنک کی تعلیمات کہنے والے لوگ ذرا تاریخ کے اس حصے پر بھی نظر دوڑائے کہ وہ نبی رحمت جو پیار و مددگار پتھروں کے نیچے تباہ ہو, خون کی ندیاں جس کے جسم سے بہ رہی ہو, اور آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے ہوں اور کہتے ہوں کہ اللہ کے نبی آپ اگر حکم دے تو طائف کے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اہل طائف کو پیس دوں, جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ گھناؤنا حرکت کیا ہے, جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم ہو تو میں ان کو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ پیس ڈالوں, ان کا نام و نشان ختم کر دو. لیکن 1000 جانیں قربان, اور اس جیسی دیگر 1000 جانیں قربان اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شفقت و رحمت کا پاٹ لے کر آئے تھے. انہوں نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے اور خنالو جسم سے اور زخمی جسم کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اپنے اس قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی اور کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ, انہیں پتھر پہاڑ کی وادیوں میں لے جا کر انہیں مت پیسو, یہ تو میری قوم کے لوگ ہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ آج ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کر رہے, آج یہ ایمان کو اور اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے, اپنے نبی کی عظمت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. جہالت کی بنیاد پر, نہ جاننے کی بنیاد پر ہے تو ہماری قوم کے لوگ. ہم اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ نہیں ان کی اولاد نہ صحیح, ان کی اولاد, آنے والی نسلیں صحیح اسلام کا کلمہ ضرور پڑھیں گی. آج آپ طائف کو دیکھیے کہ آج طائف کا منظر بدلا ہوا ہے. آج طائف کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت کرے بھی عطا فرمائے, اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو, آپ کے اسوہ کو, آپ کے نمونے کو انسانیت کے درمیان عام کرنے کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.